السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 142 اینڈ 143 کور کی تھی، لیکن آیت نمبر 143 میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم مزید جس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 143 کے بیچ میں ہے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تھے، یعنی یہ جو 16 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ رہا ہے وہ ہم نے نہیں بنایا مگر اس لیے کہ ہم دیکھیں گے کون ہیں وہ لوگ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں ہر حال میں، ان کو جدا کر دیں ان لوگوں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جانے والے ہیں، یعنی پھر جانے والے ہیں۔ یہ یہاں پہ حکمت بیان ہو رہی ہے اصل میں کہ تحویل قبلہ جو ہے وہ اس کا 2 دفعہ جو چکر چلا ہے تو یہ کیوں چلا ہے، اس کی کیا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں ہمیں کوئی آیت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یعنی پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قبلہ جو ہے یہ ہم نے مقرر کیا تھا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ وحی خفی کے لیے بہت بڑی دلیل ہے یہ قرآن مجید میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف وحی جلی نہیں آتی تھی بلکہ وحی خفی بھی آتی تھی، یعنی یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ ریکارڈ ہے وحی جلی کا، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو وحی متلو بھی کہا جاتا ہے، یعنی متلو مطلب جس کی تلاوت کی جائے۔ لیکن ایک وحی خفی بھی ہے کہ ایک مفہوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتار دیا جاتا تھا، اسے ہم الہام اور القاء بھی کہتے ہیں۔ یہ عام انسانوں کو بھی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہے، مطلب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے لیے خواب میں حکم ملا تھا، تو یہ وحی جلی نہیں تھی، مطلب انہیں خواب میں حکم ملا تھا۔ تو اب ایک تعویل یعنی ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وحی خفی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ یروشلم کی طرف کیجئے، اور ایک دوسری تعویل یعنی ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر اور تحقیق کے بعد قائم ہونے والی رائے۔ جو اجتہاد نبوی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیم کر لیا جائے، یعنی جو ایکنالج کر لیا جائے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، اس کو شریعت میں تقریر کہا جاتا ہے۔ حدیث کہتے ہیں ہم جس کو خبر کہتے ہیں، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا تقریر ہے۔ قول کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، وہ حدیث ہے۔ پھر فعل میں کیا ہے کہ کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، وہ حدیث ہے۔ تقریر کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا نہیں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امپلائیڈ ہے، یعنی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر وہ کام نہیں روکا تو وہ اپرووڈ ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتہاد پر اللہ تعالیٰ کی روک ٹوک نہ آئے تو اجتہاد محمدی کو اگر اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقریر ہے، یعنی یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اسے ریکگنیشن مل گئی۔ اب اگر یہ وحی خفی ہے تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی سوال اٹھے، یعنی کہ اگر 16 مہینے یروشلم کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے وحی خفی کے تھرو، تو پھر تو اس پہ کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا جسے اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا، تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہاد کی بنیاد کیا ہو سکتی تھی۔
اب اصول تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب دو بنیادیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو چیز سابقہ امت کی منسوخ نہ ہوئی ہو گویا کہ برقرار ہے، یعنی جب تک کہ منسوخ قبلہ کا حکم نہیں آیا تب تک سابقہ امت کا ہی قبلہ جو ہے وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اس لیے کہ سابقہ امت جس شریعت پر تھی وہ بھی تو شریعت خداوندی ہی تھی، یعنی سابقہ امت کی جو شے منسوخ نہ ہوئی ہو اور جب تک اس کی منسوخی کا اعلان قرآن میں نہیں ہوتا وہ شے قائم رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں یہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کو دیکھا ہو سکتا ہے کہ مصلحت یہ تھی کہ ابھی قریش کو کنفرنٹ کرنا ہے، جس نئے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اس میں اصل ٹارگٹ قریش تھے، تو اس وقت یہودی کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ کی جائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت مل گیا مدینے میں اپنی جگہ مستحکم کر لی، یعنی جس کو کہتے ہیں بریدنگ سپیس مل گیا۔ تو یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ وحی خفی تھی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کی حکمت کیا تھی، مگر ہماری حکمت یہ تھی کہ ہم ظاہر کر دیں، جدا جدا کر دیں ان لوگوں کو جو رسول کا اتباع کرنے والے ہیں اور جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جانے والے ہیں۔ اب جو مکے کے مسلمان تھے جنہیں ہم مہاجرین کہیں گے، جو مدینے آ گئے تھے، یا ابھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ضعیف تھے، کمزور تھے، یعنی ایمان میں ابھی اتنے مضبوط نہیں تھے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم رہے تو کافی زیادہ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے اور یروشلم بھی سامنے، اور مکہ کے شمال میں ہی مدینہ ہے اور اس لائن میں ہی سیدھا یروشلم بھی ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہو جائیں تو رکنین یعنی رکن یمانی اور رکن اسود جس پہ حجر اسود ہے، اگر ان دونوں کے مابین کھڑے ہیں آپ اور خانہ کعبہ سامنے ہے تو گویا کہ آپ بیک وقت دو قبلوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استقبال قبلتین، یعنی خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے اور یروشلم بھی آپ کے سامنے۔ اب ہجرت کے بعد یہ ممکن نہیں تھا، تو فیصلہ چاہے وحی خفی سے ہوا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے ہوا کہ اب یروشلم کی طرف رخ ہوگا، یہ بہت بڑا امتحان بن گیا مکے کے لوگوں کے لیے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی مذہبی حیثیت تو قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے واضح ہو رہی ہے، ان کے لیے یہ نسلی یادگار تھا، قومی تقدس کا درجہ حاصل تھا، اس کی طرف پیٹ کرنا یہ ان کے اوپر بہت مشکل گزرا، لیکن اس شے سے پتہ چل گیا کہ کون شخص واقعتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے۔ اب تحویل قبلہ کو یعنی کعبے سے ہٹ کر یروشلم کو قبلہ بنانا یہ ان کے ایمان کا بہت بڑا امتحان بن گیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا جنہوں نے اس قبلے کی طرف رخ نہ کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی۔ یہ جو ہم قرآن مجید کی بھی پیروی کرتے ہیں یہ بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے کرتے ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو در حقیقت ہمارے لیے تو وہ بھی اطاعت ہے رسول کی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی امتحان تھا، یہ ایمان کا اصل ٹیسٹ ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی منافقین پر سب سے زیادہ شاق گزرنے والی شے تھی، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی جو یقیناً اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس چیز کی؟ یعنی تسلیم رضا کی، کہ جو بھی حکم ہے ہم حاضر ہیں، سر تسلیم خم ہے۔ اور اے مسلمانوں اس تشویش میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ جو فوت ہو گئے ان کے ایمان ضائع ہو گئے، یا جو 16 مہینے تم نے ادھر بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھی وہ نمازیں بھی پوری ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے جو
سورۃ مائدہ میں آیت نازل ہوئی کہ جب شراب کے حرام ہونے کا آخری حکم آیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی کہ اگر یہ ایسی بری شے تھی تو اب تو ہم مطلب کسی کی عمر 60 برس 40 برس ہو گئی ہے پیتے ہوئے، تو یہ تو ہمارے اب ہر سیل میں ہے، اس کی نجاست سے اب ہم کیسے پاک ہوں گے؟ تو پھر آیت نازل ہوئی تھی کہ اب تک جو کچھ کھا پی چکے اس میں کوئی گناہ نہیں ان پر، جب تک کہ اس کے حرام کا حکم نہیں آیا، تو تب تک وہ مسلسل ایمان کی طرف جو ہے وہ بڑھتے رہے، پھر جو مرحلہ آیا جو حکم آیا وہ اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ وہی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے حق میں بہت رؤوف بہت رحیم ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ کیسے توقع کرتے ہو کہ وہ خلوص سے پڑھی ہوئی نمازیں ضائع کر دے گا؟ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اب جب خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کوئی نماز کسی کی ضائع نہیں ہوئی، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ آیت نمبر 144، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ ہم یقیناً دیکھتے رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی ایک حالت منتظرہ طاری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، وہی کے انتظار میں کہ کب یہ حکم آئے تو ہم لازماً تحویل کر دیں گے، پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ تو اب پھیر دو اپنے رخ کو مسجد حرام کی جانب۔ پہلے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب تھا، اب یہاں امت مسلمہ سے خطاب ہے، اور جہاں کہیں بھی اے مسلمانوں تم ہو اسی کی طرف اپنا رخ کیا کرو نماز میں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں منتظر تھے؟ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کعبہ سے محبت تھی، جب ہجرت کے لیے روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے ساتھ لپٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ دوسرا یہ کہ اس علم کی بنیاد پر بھی کہ اصل یہی ہے اور تحویل ہونی ہے، بس صرف ایک انتظار کی کیفیت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بار بار اٹھتی تھی کہ کب حکم آئے اور ہم اپنا رخ مسجد حرام کو کریں۔ اب ہمارے یہاں لازم ہے جہاں کہیں بھی ہو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے، سفر کے اندر بھی اس قبلے کی پابندی کرنی ہے، اور توریت میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور توریت کے علماء بھی یہ جانتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس قبلے کے معمار ثانی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس، یعنی یہ معمار اول ہیں، یہ باپ بیٹا جو تھے معمار اول ہیں قبلے کے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس کے معمار ثانی ہیں۔ آیت نمبر 145، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔
وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے آپ تمام دلائل پیش کر دیں ان اہل کتاب کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ آیت آ چکی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے۔ وہی بات یہاں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اس لیے کہ یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف ہو چکا ہے، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ یہ جو یروشلم ہے یہود و نصارہ سب کا قبلہ ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر یہودی ہیکل سلیمانی کا جو غربی حصہ ہے وہ اختیار کرتے تھے اور مغرب کی طرف رخ کرتے تھے، جبکہ نصارہ جو ہے وہ اس کا شرقی حصہ جو ہے وہ اختیار کرتے تھے اور اس کی طرف رخ کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے وہاں اعتکاف کیا تھا جہاں پہ ان کے پاس فرشتہ آیا تھا، تو ان عیسائیوں نے شرقی حصے کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے دوسرے شہروں سے اس میں فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن جب عین ہیکل میں ہوں گے تب تو زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اور جو ہمارا معاملہ ہے اس میں یہ کہ جب ہم خانہ کعبہ پہنچتے ہیں تو مسجد حرام میں سب کا رخ اسی بیت اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے، ایک سرکل ہے، پھر دوسرا سرکل، پھر تیسرا سرکل ہے، تو یہود و نصارہ کے ہیکل میں ان کے رخ جدا ہو گئے۔ اب تھرڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں ہیکل، وہ بننے والا ہے۔ پہلا ٹیمپل وہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، جس کو منحمل کیا گیا تھا نیبوکڈ نظر نے۔ پھر سیکنڈ ٹیمپل حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں بنا، اس سے ٹائٹس نے گرایا ڈیورنگ فرسٹ جوئش رومن وار۔ اب یہ جو ہوگا یہ تھرڈ ٹیمپل ہوگا۔ آگے آیت کنٹینیو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارا حکم آ گیا ہے، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خطاب میں یہ اتنے سخت الفاظ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اصل مخاطبین وہ مسلمان ہیں۔ اگر تمہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اب ایمان ہے اللہ پر اور تمہارا یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اب اگر اس کے باوجود وہ تمہاری خواہشات کی پیروی کریں گے تو وہ خود اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی ایک گروہ ہے ایسا جو جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ آگے آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شک کا امکان نہیں ہے۔ بظاہر یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں خطاب ان مسلمانوں سے ہو رہا ہے جن کو اس تحویل قبلہ میں تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ اب یہ ساتھ ہی 18 رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 148، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو۔
اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر قبلے کی جو بنیادی حکمت ہے اس پر بات ہو رہی ہے. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک مرکز ہے. جیسے کہ یہود کے لیے یروشلم ہے اور مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے. تو مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو، یعنی مسلمانوں تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، لیکن تمہارا یہ مقابلہ دنیا کے لیے نہ ہو، مال و دولت کے لیے نہ ہو. ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا، یعنی بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. آگے آیت کنٹینیو. جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا، یعنی ہار اور جیت کا دن آ کے رہے گا. کون جیتا کون ہارا یہ سب چیزیں اس دن طے ہو جائیں گی. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آگے آیت نمبر 149. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یہاں پر بیان ہو رہا ہے اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیجئے. اب آگے بڑا دھمکی آمیز انداز ہے یہاں پہ بھی، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یعنی وہ لوگ جو مدینے میں ایمان لائے تھے ان کے دلوں میں تو محبت اور عظمت یروشلم کی ہے پورے طریقے سے، لیکن جو مسلمان تھے اوس اور خزرج کے لوگ تھے جو ان کے زیر اثر تھے، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہیں یہ شاک گزر رہا ہو کہ یہاں اصل میں ان کی طرف اشارہ ہے. یعنی اگر کسی مسلمان کو یہ گراں گزر رہا تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ جو تحویل قبلہ کا ہے، تو یہ ان کو دھمکی آمیز انداز میں کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ناواقف اور بے خبر نہیں ہے. آگے آیت نمبر 150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. اب دیکھیں اس کو ڈیٹیل میں. اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام ہی کی طرف کیجئے. اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو. اس تحویل قبلہ سے اللہ نے تمہیں الزام سے بچا لیا ہے. الزام کدھر سے آ سکتا تھا؟ اب ظاہر سی بات ہے توریت کے علماء تو موجود تھے اس وقت، وہ یہ جانتے تھے کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار نہ کرتے تو یہ الزام ہوتا مسلمانوں پر کہ اپنی کسی اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے اصل حق کو چھپایا اور اصل حق کی پیروی نہیں کی. یہ حجت قائم کرنے والے ظالم لوگ ہیں، یعنی وہ اہل کتاب جو اس حقیقت سے آشنا تھے کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہے، وہ حجت قائم کرتے مسلمانوں پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ یہ حق تو یہ تھا. یعنی اگر یہ تمہاری نظروں سے اوجھل رہا تو یہ بھی ایک شک کی بات پیدا ہو گئی، اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے کہا تب بھی. تو اے مسلمانوں یہ حجت تم پر قائم ہو جاتی اگر تحویل قبلہ نہ ہو اور تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف نہ کر دیا جائے. اب دو جگہ سے حجت آ سکتی تھی.
اس وقت آ رہی ہے جو کہ ظالم ہے، ناانصاف ہیں، کہ یہ کیسا دین ہوا جس کا قبلہ ہی معین نہیں۔ 16 مہینے یہ شمال کی طرف رخ کرتے رہے اور اب انہیں پتہ لگا کہ ادھر مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جو یہ حجت قائم کر رہے تھے، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اگر تحویل قبلہ نہ ہوتی تو جو اہل کتاب میں جو حقائق سے مطلب جو باخبر لوگ تھے ان کی طرف سے حجت قائم ہوتی کہ کیسے ہوئے یہ آخری نبی اور آخری رسول، ان پر بھی یہ بات منکشف نہیں ہوئی، انہوں نے بھی لوگوں کو حق بات کی طرف متوجہ نہیں کیا، کیونکہ توریت کے جو علماء تھے وہ بھی یہ بات جانتے تھے، اور توریت میں بھی یہ ذکر ہے کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے۔ آگے آیت میں آ رہا ہے، ہم نے یہ قبلہ کی تحویل اس لیے کی تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، تم پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی بنیاد ان کے پاس نہ رہے۔ ہاں، رہ گئے ظالم لوگ، ان کی بات کی پرواہ نہ کرو، لیکن اگر یہ مسجد حرام کی طرف تحویل قبلہ نہ کی جاتی تو ان کی طرف سے تمہارے خلاف حجت قائم ہوتی۔ تو ظالموں سے بالکل نہ ڈرو، خوف بس میرا ہونا چاہیے۔ یہ تحویل قبلہ اس لیے ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ اب جو شروع میں مضمون آیا تھا کہ تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امامت کی، یعنی جس منصب امامت پر نسل ابراہیم کی وہ شاخ 2000 سال تک فائز رہی، در حقیقت تحویل قبلہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اس منصب پر تم فائز کیے جا رہے ہو، تاکہ میں تمہیں نعمت ہدایت دوں، تاکہ تم اپنی ہدایت پر قائم ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت کاملہ سے سرفراز ہو جاؤ۔ آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اب 15ویں رکوع میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہو رہی ہے، پروردگار اس میں اپنا ایک رسول مبعوث کیجئے انہی میں سے، اور وہ انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب اس دعا کا ظہور ہو گیا، یعنی بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دعائے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی منظوری اور اس کا ظہور عالم واقعہ میں ہو رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ایک رسول تم ہی میں سے، تمہیں پڑھ کر سناتا ہے ہماری آیات اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھیں۔ اب 15ویں رکوع میں آیت نمبر 129 میں یاد کریں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اب اس دعا کا ظہور جو ہے وہ 3000 سال کے بعد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ نا ایک چیز نوٹ کریں، یہاں پہ 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرے گا، دوسرا تمہارا تزکیہ کرے گا، یعنی تمہیں پاک کرے گا، پیورٹی آف انٹینشنز، تیسرا تمہیں تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہاں پہ، اور جو دعا میں جو اس کی ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تلاوت آیات آئی اس میں، اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت اور پھر تزکیہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تلاوت آیات ہے، پھر تزکیہ ہے، یعنی اگر تزکیہ ہوگا، تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ پیورٹی آف انٹینشن، یعنی اگر آپ کی نیت درست ہوگی تو پھر آپ کو علم جو ہے وہ مفید بھی ہوگا۔ اگر آپ کی نیت نہیں درست ہوگی، یعنی آپ کو مطلوب اور مقصود ہی دنیا ہے، شہرت ہے، مال ہے، اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس علم کو بھی انہی چیزوں کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے، یہ علم سام بن کر ڈسے گا۔ در حقیقت تزکیے کے بعد جو علم حاصل کیا ہو، پیورٹی آف انٹینشنز کے بعد، یعنی سوائے آخرت کی فلاح اور کامیابی کے اور اللہ کی رضا کے آپ کو جو ہے وہ کوئی شے جو ہے وہ اور مقصود نہ ہو، تو یہ ہوگا تزکیہ۔ پھر آپ جو علم کتاب اور حکمت آپ کو ملے گی، اس سے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ مفید ہے، وہ علم آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ تلاوت آیات، پھر اس کے بعد تزکیہ اور پھر کتاب اور حکمت، یہ ترتیب ہے۔ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ۔
بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں نا بائی لیٹرل ہے، یعنی دو طرفہ معاملہ ہے۔ اور نا اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث قدسی ہے، اس میں ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی محفل تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگی، کہ بہت ہی مقربین اور ملائکہ فرشتے ہوں گے اس میں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے یعنی۔ اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو، یعنی جب ہمیں یہ معرفت ہوگی کہ ہمارا خالق، مالک، رازق اللہ ہے، تو اسی کے لیے شکر کے جذبات دل میں بھی ہوں گے اور زبان سے بھی، اور انسان اپنے پورے وجود سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا۔ اب ہمارا سورہ بقرہ کا جو نصف اول ہے، آیت نمبر 152 تک کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں پہ یہود سے خطاب اور تحویل قبلہ تک کمپلیٹ ہو گیا ہمارا۔ اب ہمارا شروع ہوگا نصف ثانی، یعنی جہاں پر موجودہ امت سے خطاب ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔